بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ سورۃ الدہر کا آغاز ان چھٹیوں سے پہلے ہم نے کیا تھا، پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا اور درمیان میں کافی سارا عرصہ جو ہے وہ چھٹی ہو گئی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی اپنی اصل یاد دلائی ہے کہ انسان کی اصل کیا ہے۔ آج اگر یہ بڑا اکڑ کر چلتا ہے، بڑا تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اسے ہم نے کہاں سے نکالا، کس درجہ سے، اور پھر اس کے جو مختلف سٹیجز ہیں کہاں کہاں سے ہو کے یہ بنا، اور آج یہ اتنی لمبی گردن کر کے کہتا ہے کہ ہم چما دیگر نیست، ہم جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اس صورت کی پہلی ہی آیت میں فرما دیا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ اس کا دنیا میں ذکر تک نہیں تھا ہی نہیں۔ آج تو انسان ہے، مر گیا تو مٹی ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، تب بھی اب دنیا میں آ چکا، ایک ماڈل جو ہے وہ بن چکا ہے، لیکن اس پر تو وہ وقت گزرا ہے کہ یہ بالکل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے باپ کی پشت میں، اس کے نطفے میں، ایک جرثومے کی شکل میں، اس کے بعد یہ پیشاب کے راستوں سے ہوتا ہوا ماں کے رحم میں گیا، اور پھر وہاں ایک پانی کا قطرہ، خون کا قطرہ، اس کے بعد گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا، اور اس کے بعد اس میں ہڈی پسلی آئی، اور اللہ رب العزت نے اسے کتنی سٹیجوں سے گزار کر مکمل خوبصورت انسان بنایا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت بہترین خالق ہے، احسن الخالق، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہت ہی برکتوں والا ہے اور سب سے بہترین بنانے والا ہے، احسن الخالقین۔ اب اس انسان کو اگر یہ نیک ہو تو ابرار میں سے، نیک لوگوں میں سے، اگر برا ہے تو اشرار میں سے، برے لوگوں میں سے، ان کے انجام کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ برا ہوگا تو کہاں جائے گا، اور نیک ہوگا تو اسے کہاں رکھا جائے گا۔ ابرار کا لفظ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ابرار کو ہم وہ پیالہ پینے کے لیے دیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، کافور کی آمیزش ہوگی،
اور آگے جا کر زنجبیل کا ذکر بھی آ رہا ہے اگلی آیات میں۔ جنت میں گویا کہ 2 طرح کا پانی دیا جائے گا، بلکہ کچھ اور بھی پانی کی قسمیں ہیں جو جنت میں پلایا جائے گا۔ ان میں شرابن طہورا بھی ہے کہ بہت ہی پاک صاف ستھرا، ہر قسم کے غلط اور گندے نشے سے پاک ہوگا، وہ شراب طہور بھی دیا جائے گا۔ اور عام پانی جو ہے کسی میں کافور کی آمیزش ہے، کسی میں زنجبیل کی۔ کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، ابھی ہمارے حکیم صاحب نہیں آئے، نہیں تو وہ تصدیق کر دیتے تھے۔ کافور کی تاثیر ٹھنڈی، اور زنجبیل جس کو ادرک کہہ لیں، سونٹھ کہہ لیں، یا انگلش میں جنجر کہہ رہے ہیں، جنجر، زنجبیل، سونٹھ، ادرک، یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تھوڑی گرم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے جنت میں اتنے اچھے مشروبات رکھے ہیں، کوئی تھوڑی ٹھنڈی تاثیر والا، کوئی تھوڑی گرم تاثیر والا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیلنس ہو جائے گا، نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم، ٹھنڈے اور گرم ملے جلے مشروبات ہوں گے، جن کے نتیجہ میں معتدل قسم کا مشروب جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس طرح اپنے بندوں کے لیے مختلف نعمتیں جو ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو کیا کیا دینا ہے جنت میں ابرار کو۔ اور ابرار کو، ابرار اور اشرار یہ دونوں لگتا ہے نا اپوزٹ ایک دوسرے کے، ابرار نیک لوگ اور اشرار برے۔ اور ایک ہے صالحین کا لفظ، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے درس میں رمضان سے پہلے میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا، صالح عام نیک آدمی کہتے ہیں نا، نیک صالح آدمی، اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کا نیک جو ہے اس کا شمار ابرار میں ہوتا ہے۔ ابرار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم ان چشموں سے پانی دیں گے جو ہر جگہ پھوٹے ہوئے ہوں گے، یعنی جہاں بھی یہ پانی پینا چاہیں گے ان کے لیے پانی موجود ہوگا، انہیں کہیں چل کے جانا نہیں پڑے گا، بلکہ جہاں یہ موجود ہے پانی وہی موجود ہے۔ اور ان کی یہ خاطرداری، ان کو یہ نعمتیں، ان کو جو یہ مقام دیا گیا ہے، اس کی وجوہات میں سے اللہ نے بعض وجوہات کا یہاں تذکرہ فرمایا۔ صرف یہی نہیں کہ صرف اسی وجہ سے سارا کچھ ہوا، البتہ اس وجہ سے بھی ان کو جنت میں اللہ نے پہنچایا، اور جنت کی نعمتیں یہ جو ہیں وہ ان کے لیے خاص کیں۔ ان میں سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی وہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اعلیٰ حُبِّهِ، یہ لفظ جو ہے اعلیٰ حُبِّهِ، اس میں 2 احتمال موجود ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں خود کھانا اچھا لگتا ہے، کھانا خود اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غریبوں مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اب یہ تو بہت ہی اعلیٰ قسم کی، عمدہ قسم کی صفت ہے۔ اگر ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی، وہ اٹھا کے غریب کو دے دیں گے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور ایک چیز دل کو بھی پسند ہے، اپنا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کھاؤں، اور کوئی مسکین آ جائے اور وہ اٹھا کے اس کو دے دے تو وہ تو پھر بات ہی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم 4 سپارہ بالکل آغاز لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، 4 سپارے کی پہلی آیت ہی یہ ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نیکی نہ پا سکو گے ہرگز، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اس مال میں سے، اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے۔ ہمیں یہ پسند ہے کہ مزیدار کھانا ہو، ہمیں یہ پسند ہے کہ تازہ سبزی پکائی جائے، تازہ گوشت ہو، مچھلی ہو، اور جو کھانے کے لائق نہ رہے وہ اٹھا کے پڑوسی کے گھر میں بھیج دیا جائے یا غریب کے گھر میں بھیج دیا جائے، تو یہ اعلیٰ حبہ ہی تو نہ ہوا نا۔ یہ جس چیز کو پسند کر رہے ہیں اس میں سے نہیں دیا جا رہا، بلکہ ہماری طرف سے فالتو ہے، ہمارا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، بھیج دیا۔ کچھ نہ کچھ ثواب ضرور ہوگا، لیکن ابرار کچھ نہ کچھ کے پیچھے نہیں پڑتے۔ ابرار کی کوشش ہے کہ ہمیں بہترین ثواب ملے، اچھی چیز خرچ کریں گے، اپنی پسند کی چیز خرچ کریں گے،
اور پھر اس پر اللہ رب العزت ان کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ، وہ کھانے کو خود ان کا جی چاہتا ہے، کھانے کے لیے ان کا جی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سائل آتا ہے وہ کھانا اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں کہ ہم کوئی اور کھا لیں گے۔ ایک اعلیٰ حبہ کا معنی یہ ہے، اور دوسرا احتمال یہاں یہ ہے اعلیٰ حبہ، اللہ کی محبت میں وہ یہ کھانے کھلاتے ہیں، جو یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو یا قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ انہیں اللہ رب العزت سے محبت ہے، اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں احتمال موجود ہیں، کھانے کی محبت یا اللہ کی محبت، اور دونوں شکلوں میں ہی یہ ایک بہترین نیکی ہے۔ اگر کوئی چیز خود پسند کرتا ہے لیکن وہ دوسرے آدمی کو دے دیتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے۔ اور مسلمان کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ مسلمان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے مزیدار چیزیں، اپنے لیے خوبصورت چیزیں، اور نکالنے کے لیے، غریبوں کو دینے کے لیے گری پڑی چیزیں مسلمان ایسا نہیں کرتا، بلکہ مومن اور خاص طور پر جو ابرار ہیں وہ اللہ کی محبت میں دیتے ہیں، اور وہ مال خرچ کرتے ہیں جس سے وہ خود بھی محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر اور اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے بہترین آیت وہی ہے جو چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہمارے یہاں اس کے بالکل برعکس معاملہ رہتا ہے کہ جسے ہم پسند کرتے ہیں وہ باہر نکالنے کو تیار نہیں، اور جسے ہم پسند نہیں کرتے وہ بانٹنے کے لیے ہم بڑے شیر ہوتے ہیں۔ اگر ماحول دیہاتی ہو تو جن لوگوں کا تعلق دیہات سے ہے ان کو معلوم ہے کہ برسات کا موسم آ جائے، گھر میں لوگوں نے گڑ سنبھال کے رکھا ہوتا ہے۔ گڑ تو شہروں میں بھی ہوتا ہے، دیہات میں بھی ہوتا ہے، بلکہ بڑی اسپیشل چیز ہے یہ تو۔ چینی شکر جو دانے دار ہے اس کی بجائے ایک ڈھیلا گڑ کا بنتا ہے، وہ دیہات میں خاص طور پر چونکہ بنتا ہے اور وہیں وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، زیادہ تر وہی استعمال ہوا کرتا تھا۔ آج تو اس کی جگہ چینی نے لے لی ہے اور گڑ کا کھاتا ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن آج بھی ایک وہ بہترین سوغات کے طور پر موجود ہے۔ سوغات یہاں تک کہ بعض لوگ کسی کے آئے گئے مہمان کے لیے اسپیشل گڑ کے پکے ہوئے چاول تیار کر کھلاتے ہیں کہ آپ لوگ ہر طرح کے چاول تو کھاتے ہوں گے، آپ نے گڑ کے پکے ہوئے چاول مدتیں ہوئی ہوں گی نہیں کھائے ہوں گے۔ یعنی ایک سوغات ہے، سنبھالا ہوا ہے، وہ سارا ٹائم گھر کے اندر وہ گول جو اس کے گیند بنے ہوئے ہیں گڑ کے وہ بڑے محفوظ رہتے ہیں، لیکن جس وقت برسات کا موسم آتا ہے تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ جس برتن میں رکھے ہوئے ہیں وہ تو آپ نے 10 دانے مثلا رکھے ہیں تو وہ ایک ہی دانہ ہو چکا ہوگا، وہ بالکل گیلے ہو کر ڈھیلے ہو کر مکس ہو رہے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ برتنوں سے باہر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ برتن میں اگر کہیں کسی طرف تھوڑا، آپ نے تو چونکہ ایک سالڈ قسم کی چیز تھی برتن میں ڈال رکھی ہے، اور جب وہ ڈھیلا ہو کے مائل بن کر پانی کی طرح بہنا شروع ہوگا تو جہاں چھوٹا موٹا سوراخ ہوگا وہ تو باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر ہمارے دیہات میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ گڑ جا رہا ہے ہاتھ سے، نیاز پکاؤ اور لوگوں میں بانٹ دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب نیاز پکاؤ اور بانٹ دو، یعنی اب اللہ کی راہ میں غریبوں کو اس گڑ سے کھانا پکا کر، چاول پکا کر تقسیم کر دو۔ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے گڑ کی محبت کے باوجود گڑ باہر نکالا ہے؟ اور اس کے تو بس سے باہر ہو رہا تھا، اب تو محبت میں نہیں، اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا، تب جا کے اس نے گڑ نکالا۔ اور اگر کہیں کہ اللہ کی محبت، تو میرا خیال ہے کہ اللہ کی محبت بھی نہیں بنتی، بالکل آخری درجے کی بنتی ہے کہ جب ہمارے بس میں ایک چیز نہیں رہی اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا کہ چلو کچھ ثواب ہو جائے گا۔ یقیناً کچھ نہ کچھ ثواب ہوگا، لیکن جو اللہ نے معیار ابرار کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ یہ نہیں، وہ معیار ہے کہ آپ کو جس وقت کوئی چیز خود بھلی لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، اسے اللہ کی راہ میں دیں۔ کھانے والی ہے تب، پہننے والی ہے تب،
استعمال کرنے والی ہے تب چاہے کوئی بھی چیز ہے جب آپ کو اچھی لگے وہی آپ کسی مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو دیں، پھر اس کا ثواب جو ہے وہ بے شمار ہوگا۔ اور یہاں 3 کیٹیگریز اللہ نے ذکر فرمائی ہے، مسکین، یتیم اور اسیر۔ مسکین اور فقیر دو ایک ہی چیزیں ہیں۔ سورہ توبہ میں جہاں مصارف زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جائے، وہاں مسکین اور فقیر، یہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین، یہ سورہ توبہ میں مصارف زکوٰۃ کے ضمن میں آتا ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ کا مال فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ یہ پہلے 8 میں سے پہلے 2 یہ ہیں۔ اب یہاں اہل علم نے لکھا ہے کہ مسکین اور فقیر دونوں ایک ہی بات ہے، یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں فقیر مسکین، دونوں کو اکٹھا مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جو مسکین ہے وہ فقیر ہے، جو فقیر ہے وہ مسکین ہے۔ لیکن بعض نے کہا کہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فقیر وہ ہے جو نادار ہے، جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ نادار ہے، فقیر ہے۔ اور ایک مسکین وہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے۔ تنخواہ دار ملازم ہو سکتا ہے لیکن اس کے اخراجات جائز اور شرعی اخراجات، یہ بھی نہیں کہ وہ ہر وقت ویڈیو لالا کے، فلمیں، کیسٹیں، سیڈیاں لالا کے دیکھتا ہے، اس کے جائز اخراجات بھی اس کی آمدنی سے زیادہ ہیں، تو وہ مسکین ہے بیچارہ، اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں مسکین اور فقیر آپ دونوں معنوں میں لے لیں کہ وہ فقیروں مسکینوں کو دیتے ہیں اور یتیموں کو دیتے ہیں۔ اور یتیموں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بطور خاص فرمایا، اور یتیم کی خدمت کرنا، یتیم کی دیکھ ریکھ پرورش کرنا، یتیم کا تعاون کرنا، اللہ نے اسے بہت ہی پسند فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یتیم ہی تشریف لائے تھے، اور اما بنعمت ربک فحدث، وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو مت دتکارو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، لیکن غریبوں کو، سائلین کو، فقیروں کو، یتیموں کو، ان کو دتکارو نہیں۔ اور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر وہ باتیں کہی گئیں، کیونکہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، اور اس کے باوجود ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آج اگر یتیم آپ کے سامنے سوال کرنے کے لیے آ جائے تو اسے دھکا نہ مارو، اسے دھتکارو نہیں، یاد کرو کہ تم بھی کبھی یتیم پیدا ہوئے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت دفعہ اور بڑے اچھے پیرایوں میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یتیم کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیاں کٹھی کر کے آپس میں جوڑ کر ہلائیں اور فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں کٹھی ہیں، اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا تعاون کرنے والا، یتیم کی مدد کرنے والا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، میں اور وہ دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اب اس سے بڑھ کر مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، نبی نہیں، امام الانبیاء والرسل، تمام نبیوں کا امام جس جگہ ہو، اسی جگہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کا تعاون اور کفالت کرنے والا بھی وہاں ہو، اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو، اسیر قیدی مسلمان ہے، محتاج ہے اس کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کافر قیدی ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی تعاون کرنے کا حکم دیا۔ مختلف جنگوں میں کافروں کے قیدی آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اس انداز سے حکم دیا کہ صحابہ اکرام آپ خود کھانا بعد میں کھاتے، قیدیوں کو پہلے کھلایا کرتے تھے۔ اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو فائز کر دیا، ایسی تعلیم دی کہ اپنی ذات پر یوسرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے،
ولو کانوا بہم خصاصہ، چاہے انہیں اس بات کی زیادہ ضرورت ہو، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ کسی اور کو بھی ضرورت ہے فوراً. ایک جنگ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ آدمی پانی پلا رہا ہے زخمیوں کو، ایک طرف سے آواز آئی پانی. یہ جو پانی پلانے والا ہے بھاگا ہوا اس کی طرف جا رہا ہے کہ زخمی ہے، پڑا ہوا ہے، پانی مانگ رہا ہے. اس کے پاس پانی پلانے کے لیے پہنچا تو ساتھ ہی قریب سے کہیں اور سے آواز آئی پانی. یہ آدمی جس نے پہلے پانی مانگا اب یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہو. خود موت کی شدتیں، شہادت کا قرب اور پانی کی انتہائی شدید حاجت، لیکن دوسری آواز کان میں آئی، کہا اسے دے دو، شاید میرے اس بھائی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہوگی. وہ آدمی وہاں لے کے گیا. آگے تیسرے آدمی کی آواز آئی، وہ کہہ رہا ہے پانی. تو یہ درمیان والا دوسرا کہتا ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس پانی پہنچاؤ، شاید اسے مجھ سے بھی زیادہ ضرورت ہے. وہاں پہنچا تیسرے آدمی تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ شہادت پا چکا ہے. پانی پہنچنے سے پہلے وہ شہید ہو گیا. اب بھاگا کہ دوسرے کے پاس جاتا ہوں، وہاں پہنچا تو وہ شہید ہو چکا ہے. تیسرے کے پاس جو پہلا ہے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھی شہید ہو چکا ہے. تینوں آدمی پانی کی طلب ہے، پانی کی جستجو ہے، پانی کی خواہش، تمنا ہے، پیاس ہے، لیکن دوسرے کو کرتے کرتے پانی نہیں ملا، تینوں ہی شہادت پا گئے. اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی اپنے صحابہ کی. یوسرون علی انفسہم، اپنی ذات پر، اپنی ضرورت پر وہ دوسرے لوگوں کی ذات اور ضرورت کو ترجیح دیتے تھے. یہ ہے ترجیح دینا کہ ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، موت کی شدتیں ہیں، شہادت سامنے نظر آ رہی ہے کہ اب گیا کہ کب گیا، لیکن جیسے ہی اپنے بھائی کی آواز آئی کہا نہیں، اسے پانی پہلے پلا دو. تو اس انداز کی جو تربیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی. اور اسیروں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ صحابہ بعد میں کھانا کھاتے، پہلے اپنے اسیروں کو، اپنے باندھے ہوئے قیدیوں کو، مشرکین ہیں، کافر ہیں، پتہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر پہلے تک ہمارے ساتھ لڑتے رہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن چونکہ اب اسیر ہو کے آ گئے، باندھے ہوئے ہیں، پاؤں باندھے ہوئے ہیں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اپنے منہ کی طرف کھانا بعد میں اٹھاتے ہیں، پہلے ان کو کھانا پہنچاتے ہیں. یہ ہیں ابرار. ان ابرار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم طرح طرح، پانی بھی ایک جیسا نہیں، جنت میں طرح طرح کا پانی، جہاں چاہیں گے وہاں پانی، اور جنت کی نعمتوں سے ان کو مالا مال کریں گے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ نہیں کہ یتیموں سے، یہ نہیں کہ مسکینوں سے، یہ نہیں کہ اسیروں سے کوئی ذاتی غرض ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. اگر کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ کے لیے، کپڑا پہناتے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں کہ کل کو آج اسے کھانا دے دیا، آج اس کا تعاون کر دیا، کل کو کسی اپنے کام کے لیے کھینچ لیا کہ آؤ. اور اگر وہ کسی عذر بہانے، ہمارے علاقوں میں یہ کام بہت ہوتے ہیں، زکوٰۃ نکالی، اب زکوٰۃ نکالنا تو فرض ہے نا، اور اگر غریب کو دیں تو کوئی احسان کیا ہے، نکالنا تو تھی ہی اور دینی بھی کہیں نہ کہیں تھی. غریب کو زکوٰۃ پہنچا دی، اور اب جب گھر میں کوئی کام آیا تو اس کو آواز دے رہے ہیں کہ آؤ. زکوٰۃ دی ہوئی کے بدلے میں یہ اپنے گھر میں اب اس سے بگار لے گا، بغیر مزدوری دیے کام لے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب ہوگا اس زکوٰۃ کا؟ زکوٰۃ کے بدلے میں اگر کبھی کوئی تعاون کر دیا ہے، اس کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے ہمیں بار بار جگہ جگہ یہ توجہ دلائی کہ اگر کسی پر احسان کرو تو بعد میں اسے جتاؤ نہیں. اگر کبھی کسی نے عذر بہانہ کر دیا کسی نہ کسی وجہ سے کہ میری ضرورت ہے، میری مجبوری ہے، میں آپ کے کام نہیں آ سکتا، تو ہمارے وہ لوگ موجود ہیں جو فوراً کہیں گے تو آج تم بھول گئے ہو، اس وقت تمہارے
ضرورت تھی تو ہم تمہارے کام آئے تھے. یہ ہے احسان کرنے کے بعد جتانے والی بات. اس کو مجبور کر دیں گے کہ وہ آئے اور آپ کی خدمت کرے. اس کے لیے نہیں بلکہ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خاطر یہ تمہیں کھانے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ اور کوئی احسان مندی کا جذبہ نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ تم ضرور ہم نے تمہارا تعاون کیا، ضرور ہمارے گھروں میں آؤ، خدمت کرو، بغار کاٹو، بغیر وجہ کے بھی آؤ اور چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی کام کرتے رہو. یہ نہیں ہم چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ چکانے کی تعلیم دی ہے. اب یہ نہیں کہ کسی نے زکوٰۃ دی تو بھی خاموش ہیں، کسی نے تعاون کر دیا تو بھی خاموش ہیں. تعاون کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا انسان کا فرض ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا. اگر کسی نے تعاون کیا ہے اور شکریہ کے لیے کیا کرنا ہے، کوئی بوجھ نہیں اٹھانا. جزاک اللہ خیرن، کیا کوئی زور لگتا ہے یہ لفظ کہنے میں؟ جزاک اللہ خیرن. اور یہ جزاک اللہ خیرن بھی کہنا چاہیے، زبان سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، دل میں احسان مندی کے جذبات ہونے چاہیے. اور اگر کسی نے کوئی خدمت کی ہے تو اس کو حق خدمت بھی دینا چاہیے، صرف جزاک اللہ پر ہی نہیں ٹرکھانا چاہیے. کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف جزاک اللہ خیر پہ پاس کر دیا. جس نے کوئی خدمت کی ہے اس کو حق الخدمت ادا کریں، پھر ساتھ جزاک اللہ خیر بھی کہیں. اور کسی نے تعاون کیا ہے تو اس کا تو حق بنتا ہے کہ اس کو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. اور شکریہ کے لیے بڑے دو لفظ ہیں. جزاک اللہ یہی چھوڑ دیں، اگر آپ جزاک کا اور اللہ، جزاک اللہ یہ کہہ دیں کافی ہے. اگر تیسرا لفظ لگا دیں جزاک اللہ خیرن، اللہ تجھے اس کی بہتر جزا عطا کرے، اور بھی اچھا ہو گیا. اور اگر تھوڑا سا اور بڑھ جائیں، لفظ معمولی ہیں، ہم توجہ ہی نہیں دیتے، یاد ہی نہیں کرتے. جزاک اللہ خیرن فی الدنیا والآخرہ، کوئی مشکل ہے یہ لفظ؟ فی الدنیا والآخرہ. آپ کہیے جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تمہیں دنیا میں بھی اس کا بہتر بدلہ دے، آخرت میں بھی بہتر بدلہ دے. ہمارا کچھ بگڑا نہیں، سامنے والے کا کچھ نہ کچھ سنور جائے گا. آج سنے گا اس کے دل کو اچھا لگے گا، کل اللہ نے اگر تمہاری دعا سن لی. یہ جو الفاظ ہیں دعائیہ الفاظ ہیں، اللہ تمہیں اس کی بہتر جزا دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ نے اگر یہ دعا سن لی اس کے حق میں، جتنا جتنا خلوص ہوگا اللہ بھی اتنا اتنا سنے گا. اگر پرخلوص دل کی گہرائی سے آپ نے یہ دعا دی جزاک اللہ خیرن فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دنیا آخرت دونوں سنوار دے گا. اور آپ کا کیا بگڑا؟ کچھ بھی تو نہیں بگڑا، صرف کلمات ہیں. ہم کلمات کا استعمال کرنے میں بھی بخل سے کام لیتے رہتے. پیسے کا بخل تو تھا ہی، مشہور تھا، پیسہ ساتھ ہی دل کے لگا رہے تو اچھا ہے، یہ کہیں آگے پیچھے نہ ہونے پائے. لیکن کلمات ہیں زبان کے، وہ کہنا چاہیے. لیکن جو یتیموں، مسکینوں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بھائی صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. اور یہ الفاظ یہ ضروری نہیں ہے کہ یتیم کو کہے جائیں. اب یہ بھی نہیں کہ مسکین کو دیا تو کہا کہ بھائی میں تو صرف اللہ کے لیے دے رہا ہوں، یہ ہر جگہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جذبات ہونے چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہ ہمیں کسی اور کی رضا چاہیے، نہ خوشنودی مطلوب ہے. اگر رضا و خوشنودی چاہیے تو صرف ایک اللہ کی چاہیے. اور تم سے کوئی جزا، کوئی بدلہ اور کوئی شکر گزاری ہمیں نہیں چاہیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس دن کا ڈر ہے جو دن کے بہت ہی اداس کر دینے والا اور بہت ہی سخت دن ہے. ہمیں تو محشر کے میدان کا ڈر ہے. اس ڈر سے بچنے کے لیے، وہاں کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، وہاں کے خوفناک ماحول، اداسی اور سختی سے بچنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. آج ہم یہ کریں گے، ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ محشر کے میدان میں ہمارے ساتھ آسانیاں فرمائے گا.
ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ تم ہمیں شکریہ کہو، اس لیے نہیں کہ تم ہماری بگار کاٹو۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ انہیں اس دن کی برائی سے بچا لے گا۔ محشر کے میدان میں جو سختیاں ہوں گی، ہر آدمی گھبرایا ہوا ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، یتیموں، مسکینوں، اسیروں، بیواؤں اور محتاجوں کو کھلانے والا ہے، اللہ رب العزت اس دن کی برائی سے انسان کو بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور سرور عطا کرے گا۔ وہ میدان، جس میدان میں ہر آدمی گھبرایا ہوا ہو، چہرے کالے پیلے اور رنگ اس پہ گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کے چہروں کو تر و تازہ، ایسے جیسے ابھی نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے آئے ہیں۔ نظرتاً، تر و تازگی ہوگی چہروں کے اوپر، و سرورا، دلوں میں سرور اور سکون ہوگا۔ نہ صرف چہروں پر ہی تازگی ہوگی بلکہ ان کے دل بھی مطمئن ہوں گے، دلوں میں سرور ہوگا، سکون ہوگا۔ اور اگر دل مطمئن ہو، دل میں سرور ہو، تو چہرہ پر بھی اس کے اثرات نظر آ جاتے ہیں۔ آدمی خوش ہو تو ہے نا چہرہ تمتما اٹھتا ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے، اور آدمی پریشان ہو تو چہرے کا رنگ بدلتا ہے، پہلے پھیکا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ نقشہ کھینچا ہمارے سامنے عہد جاہلیت میں، اور آج کی نئی 21ویں صدی کی جاہلیت جو ہے، اس میں بھی 21ویں صدی شروع ہے نا، 2009 ہے 21ویں صدی۔ 21ویں صدی کی نئی جاہلیت میں بھی وہی باتیں ہیں جو ہمارے آج سے 1500 سال پہلے، اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں تھا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ تمہارے یہاں بچی ہوئی ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے؟ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا، یہ بچی آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ جہالت ہے، اور اس جہالت میں وہ لوگ مبتلا تھے اور آج بھی ہیں۔ اور اسی جہالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کو یہ بشارت دی جائے، اللہ رب العزت نے کتنے زبردست الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اگر کسی کو بشارت دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بیٹی کا پیدا ہونا بشارت اللہ رب العزت فرما رہا ہے، خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے، اور کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کے یہاں 2 بیٹیاں ہیں، کسی کے یہاں 3 بیٹیاں ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ ہیں، وہ بیٹیاں اسلامی رنگ میں اگر والدین ان کو رنگ دیتے ہیں، تربیت سے اسلامی خطوط پر کر دیتے ہیں، ان کو بیاہ دیتے ہیں، یہ بیٹیاں جہنم کے راستے میں دیوار بن جائیں گی۔ اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کسی نے 2 بیٹیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت حدیث، اگر کسی نے 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں، ایک حدیث میں 2 بہنیں بھی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی بڑا ہے اور اس کی چھوٹی بہنیں ہیں، والد بوڑھا ہو گیا یا کسی کا والد نہیں ہے، باپ بن کر اپنی بہنوں کو کبھی کبھی بھائی بھی پالتے ہیں۔ کسی نے اپنی 2 بہنوں کو پالا یا اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی، پرورش کی، اسلامی رنگ میں ان کو رنگا، صحیح مسلمان معاشرے کی افراد ان کو بنایا، ان کی شادی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کن لہو سترن، جہنم کی آگ کے راستے میں یہ ستر بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی۔ خوشخبری کیوں نہ ہوتی، لیکن ہمارے یہاں پیمانے الٹے ہوئے ہیں۔ جس کو اللہ رب العزت نے بشارت قرار دیا، ہمارے لیے وہ اتنی خوفناک خبر ہو جاتی ہے کہ شاید اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی نہ ہو۔ عہد جاہلیت میں بھی منہ کالے ہو جاتے تھے، آپ بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ آپ دیکھیں گے کہ بچی کی ولادت پر بھی خوش ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دولت ہے، اللہ نے نوازا ہے، لیکن آپ کو تھوڑے لوگ ملیں گے، یا وہ ملیں گے جن کے 2-4 بیٹے ہیں، ایک بیٹی کے انتظار میں تھے، وہ بھی خوش ہوں گے، یا وہ جن کو اللہ کے کلام کا علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ بیٹی کو اللہ نے بشارت قرار دیا ہے،
بیٹی کی خبر کو اللہ نے خوشخبری قرار دیا ہے، وہ بھی یقیناً بیٹی کے آنے پر خوش ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ظل وجہہ مسودن، ان کو یہ بشارت دی جائے کہ تمہاری یہاں بیٹی ہوئی ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اور منہ کالا ہونا ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں، ہمارے اردو زبان میں یہ معروف ہے نا، منہ کالا ہونا۔ کب کالا ہوتا ہے؟ جب آدمی اندر ہی اندر سے بہت پریشان ہو جائے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ان لوگوں کی حالت بتائی، اور آج کچھ عرصہ پہلے یہاں میں نے ایک جائزے کا حوالہ دیا تھا کہ صرف ہندوستان میں لاکھوں ابارشن ان عورتوں کے ہوتے ہیں جن کا سکیننگ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچی ہے۔ لاکھوں عورتوں کے ابارشن ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ یہ باقاعدہ آن دی ریکارڈ اخبارات میں آنے والے سروے ہیں۔ ہر سال لاکھوں ابارشن ان عورتوں کے جن کے بارے میں پتہ چل گیا کہ پیٹ میں بچی ہے، بچہ نہیں۔ یہ ہیں جن کے یہاں بچی پیدا ہوگی تو ان کے منہ کالے ہو جائیں گے، جو اس کے راستے روک رہے ہیں، بچی کو دنیا میں آنے سے ہی روک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، پریشانیوں کے نتیجے میں ان کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے، میرے بندے ابرار، نیکیاں کرنے والے، غریبوں میں مال تقسیم کرنے والے اور یتیموں، مسکینوں، اسیروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، ان کے چہروں پر رونق ہوگی، دلوں میں خوشی ہوگی، چہرے چمک رہے ہوں گے، چہروں پر رونق ہوگی۔ اور اگر دل پریشان ہوگا تو چہرہ جو ہے وہ بجھا ہوا کہتے ہیں نا ہمارے، بھائی کیا بات ہے آج بجھے لگ رہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کیا کرے، وہ بچی ہو گئی، اب بجھ گیا، اس کا دیا ہی بجھ گیا بیچارے کا، بچی ہو گئی، اللہ کی نعمت آ گئی اور اس کا دیا جو ہے وہ بجھ جاتا ہے۔ دل کا دیا بجھا، چہرے سے نور ختم ہو گیا اور اس کے الٹ جو ہے وہ کالا ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور اب بہت زیادہ یہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ہمارے دو والوں نے تو کھاتے ہی بہت سارے جو ہیں وہ خراب کر رکھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، انہیں اللہ تعالیٰ اس دن کی برائی سے، اس دن کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور سرور عطا کرے گا۔ چہروں پر تازگی ہوگی، چہروں پر چمک ہوگی، دلوں میں سکون ہوگا اور دل میں رونق ہوگی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے میں اللہ جنتیں عطا کرے گا اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ حریر، ریشم۔ دنیا میں کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیں، اور ان کے عوض کے طور پر اللہ نے کہا کہ وہی چیزیں ہم جنت میں آپ کو دیں گے، لیکن وہاں انتہائی پاکیزہ ہوں گی۔ جیسے شراب ہے، شراب طہور، شراب طہور، دنیا کی شراب جو ہے وہ گندی ہے، نجس ہے۔ دنیا کی شراب انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ رجس، نکس اور رکس، تین لفظ ہیں، رجس، نکس اور رکس، یہ سارے کے معنی ہیں گندگی اور غلاظت۔ اللہ نے فرمایا بت، پانسے، جوا اور یہ شراب، یہ ساری گندگیاں ہیں، لیکن ان گندگیوں سے روکا اور کہا کہ تمہیں ہم جنت میں دیں گے شراب طہور، جو پاک ہوگا، پاک صاف ہوگا، اس میں ایسا نشہ نہیں ہوگا کہ پیو تو پتہ ہی نہ چلے کہ بہن ہے، بیٹی ہے یا بیوی ہے یا کسی کی عورت۔ شرابی کو یہ پتہ نہیں رہتا نا، عورت ہے پتہ نہیں کس کی ہے، وہ پتہ نہیں اپنی بیٹی ہے یا بیوی ہے، پتہ نہیں کسی غیر کی ہے یا اپنی ہے۔ شراب کے نشے میں آ کر کتنے کتنے لوگوں سے کتنے کتنے گناہ ہوئے، وہ واقعات آپ سنتے ہیں نا۔ ایک آدمی کو اختیار دیا گیا قتل کر لو، بنی اسرائیل کا معروف واقعہ ہے، قتل کر دو یا زنا کرو یا شراب پیو، یہ تین کام ہے، تین کاموں میں سے ایک کرنا ہے۔ اس آدمی نے سوچا، ظاہر آدمی نیک ہی ہوگا جس نے اتنا سوچا کہ میں اب مجبور ہوں کہ تین کاموں میں سے کوئی ایک کروں، تو وہ کروں جو سب سے ہلکا پھلکا ہو،
اپنے دماغ میں اس نے یہ سوچا اور کہا کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، شراب ذرا تھوڑا ہلکا پھلکا ہے ان کی نسبت۔ شراب پی، شراب کے نشے میں دھت ہوا، بچے کو قتل بھی کیا اور عورت کے ساتھ زنا بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو اسی لیے ام الخبائث، تمام بیماریوں، تمام برائیوں اور تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا۔ شراب پی، قتل بھی کر دیا، شراب پی، زنا بھی کر لیا۔ اللہ نے دنیا میں ان شرابوں سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم تمہیں قیامت کے دن شراب پلائیں گے جو مزیدار بھی ہوگی اور نشہ بھی نہیں ہوگا، گندگی غلاظت بھی نہیں ہوگی، بلکہ طہارت پاکیزگی کا ایک نمونہ ہوگی۔ فرمایا کہ ہم انہیں صبر کے بدلے میں جنت میں حریر ریشم دیں گے۔ شراب دنیا میں حرام ہے، آخرت میں ملے گی، اور مردوں کے لیے دنیا میں حریر یا ریشم بھی حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مردوں کے لیے تو عورتوں کے لیے کیوں جائز ہے؟ عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ہم سے اضافی رکھی ہوئی ہیں۔ عورتوں کو زیور جائز قرار دیا۔ اب کیا خیال ہے کہ مرد بھی بینگل وینگل پہنیں، کچھ کانوں میں کانٹے لگائیں، کچھ ماتھے پہ لگائیں، کچھ یہ وہ؟ جائز نہیں ہے۔ جس طرح زیور مردوں کے لیے جائز نہیں، اگرچہ آج کل کچھ مرد پہنتے ہیں زیور، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا باقاعدہ کہ وہ باقاعدہ بریسلٹ سونے کے، یہ کہ وہ کہ دونوں ہاتھوں میں، گلے میں چین، سونے کی چین پہنے ہوئے ہیں، بریسلٹ پہنے ہوئے ہیں، دائیں ہاتھ میں بھی کچھ ہے، بائیں میں بھی کچھ ہے، گلے میں بھی کچھ ہے، حتیٰ کہ کانوں میں بھی کچھ ہے۔ یعنی جو انتہائی عورتوں کی نشانی ہے نا کہ کان کے اندر بھی کوئی چیز ہو، لڑکوں کے کانوں میں بھی ہے۔ عجیب دور آ گیا ہے کہ لڑکے زیور کو مکمل طور، لڑکے کیا کئی بوڑھے کھوسٹر میں نے دیکھے، بوڑھے گئے گزرے قبر میں ٹانگے زیور پہنا ہوا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا، شکل اتنی اتر چکی ہے، آنکھوں کے نیچے گڑے ہیں، آنکھوں کے اوپر کا گوشت گر کے نیچے آ رہا ہے، لیکن دولت ہے، دولت کے نشے میں دائیں بریسلٹ، بائیں بریسلٹ، گلے میں ایک نہیں، دو تین مختلف قسم کی چینیں۔ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا، عورتوں کے لیے حلال۔ اسی طرح مردوں کے لیے ریشم اللہ نے حرام قرار دیا اور عورتوں کے لیے حلال۔ فرمایا میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم سونا حلال، اور میری امت کے مردوں کے لیے ان کو آگے ملے گا۔ مردوں کو اللہ سونا دے گا، مردوں کو اللہ تعالیٰ ریشم بھی دے گا، لیکن آخرت میں، بلکہ آگے کچھ آیات آئیں گی جن آیات میں ہے کہ جنت میں اللہ زیورات دے گا، چاندی کے بھی سونے کے بھی، اور وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی چاندی کے پہن لے، کبھی سونے کے پہن لے، کبھی دونوں ملا کے پہن لے۔ عورتوں میں بھی ایسا نا، یہ وائٹ گولڈ ہے، یہ اصلی گولڈ ہے، گولڈن گولڈ ہے، یہ مختلف ڈیزائن بناتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اپنے بندوں کو قیامت کے دن اور محشر میں اور کیا آگے جنت میں اپنے بندوں کو زیورات دیں گے، چاندی کے، سونے کے، ذہب اور فضہ، جس طرح چاہیں استعمال کریں، دونوں اکٹھے استعمال کریں، الگ الگ کریں، کبھی جی چاہے تو وائٹ گولڈ پہنیں، کبھی جی چاہے تو دوسرا گولڈ پہنیں، اور کبھی جی چاہے تو دونوں کو مکس کریں، لیکن جنت میں، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں مردوں کے لیے اللہ نے گولڈ حرام کیا، دنیا میں اللہ نے مردوں کے لیے ریشم حرام کیا، اور عورتوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حلال قرار دیں۔ فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ہم لوگوں کو صبر کے نتیجہ میں، دنیا میں جو انہوں نے صبر کیا اس کے نتیجہ میں جنت میں ان کو دیں گے۔ ایک تو جنت دیں گے، دوسرا جنت میں بہترین ان کو ریشم استعمال کے لیے دیں گے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر انہوں نے کس کام پر کیا؟ صبر کی بہت شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھا کہ کوئی شراب پی رہا ہے، ریشم کے کپڑے پہن رہا ہے، سونے کے یہ بریسلٹ پہن رہا ہے، اپنے جیب میں طاقت ہے، پیسہ موجود ہے، لیکن وہ سونے کی چین تو کیا انگوٹھی تک خریدنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے حرام قرار دے رکھا۔ صبر ہے یا نہیں؟ جی چاہ رہا ہے، کس کا جی نہیں چاہتا بننے کو، سنورنے کو،
ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ میں نے بھی ایک انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی ہو، میرے ہاتھ میں کوئی سونے کا بریسلٹ ہو، گلے میں ہو۔ میرا خیال ہے سب کا جی نہیں چاہتا ہوگا، کیونکہ یہ تو ایسا مخنثوں والی عادت لگتی ہے نا، ہجڑوں والی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کا جی چاہ رہا ہے لیکن وہ قریب نہیں جاتا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ اس نے خوبصورت چیزوں کو استعمال کرنے پر صبر کیا کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ حرام ہے، اور اس نے مرغوب چیزوں کو، کھانے کی پینے کی کچھ بڑی مرغوب سارے لوگ کھا پی رہے ہیں، اور یہ ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے نہیں کھانا کیونکہ یہ حرام ہے۔ اس نے بھی صبر کیا۔ اس نے نیکی کا راستہ اختیار کیا جبکہ اس راستے پر کوئی چڑھ ہی نہیں رہا۔ آپ ایک مثال لے لیں جو کہ اس سلسلہ میں بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ نیکی کا راستہ اختیار کیا جبکہ ادھر اس راستے پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ کہیں کہ بھائی داڑھی رکھ لو، نیکی ہے یا نہیں داڑھی رکھنا؟ کم از کم داڑھی والے تو کہیں نا، دوسرے نہیں کہتے تو نہ کہیں، لیکن داڑھی والے تو کہیں۔ داڑھی رکھنا سنت رسول، داڑھی رکھنا سنت انبیاء، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، سنت انبیاء ہے۔ تمام انبیاء کی داڑھی تھی۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی یہ نیکی ہے کرو، اور وہ کرے، تو اسے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی یا نہیں؟ داڑھی شروع کرتے پہلے نہیں تھی، کلین شیو ہے، داڑھی رکھنا شروع کر دی کہ کہا بھئی بس اللہ کے نبی کی سنت ہے، توجہ نہیں تھی، نہیں رکھی، آج اللہ نے توفیق دے دی، دل میں ٹھان لی۔ آپ بھی نیت کر رہے ہیں یا نہیں؟ کچھ ٹھان لیجئے، نیت کر لیجئے، آج ہی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کی چھوٹی ہے تھوڑی بڑی کریں، جن کے نہیں ہے وہ تھوڑی رکھنا شروع کریں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ بن جائے گا۔ آپ نے جیسے ہی ارادہ کر لیا اور تھوڑی سی داڑھی بڑھنا شروع ہو گئی، ادھر سے آواز آ رہی ہے بڑا صوفی بنا پھرتا ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چل دی ہے، کوئی نئی نئی آوازیں، کوئی صوفی کہہ رہا ہے، کوئی حاجی کا۔ اور صوفی اگر کوئی آدمی احتراماً کہے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں داڑھی والے آدمی کو دیکھ کر کہیں گے صوفی صاحب، بات کرتے ہوئے اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی احتراماً کہہ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ صوفی کہیں گے اور اس کے اندر سے تکلیف جو ہے اس کے چہرے پر نظر آ رہی ہے، اندر سے جلا کٹا، اندر سے اس کو تکلیف ہے داڑھی کی، اور اس لیے اسپیشلی وہ نام دے رہا ہے صوفی۔ آدمی نیکی کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، اس پر بھی صبر کرتا ہے، یہ بھی صبر کی اقسام میں سے۔ نیکی کرنے کے لیے لوگوں کی باتیں سننا صبر، گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ذات پر جبر کرنا یہ بھی صبر۔ لوگ سر عام کچھ بھی کھا رہے ہیں، ہمارا ہر وقت یہی خیال کرنا کہ بھائی یہ مرغی نہیں لیتے، پتہ نہیں کہاں کی ذبح شدہ ہے، تازہ کھاتے، یہ صبر ہے یا نہیں؟ بازار میں، مارکیٹ میں مرغی ہر طرح کی موجود ہے۔ میں شاید رمضان میں بات آئی تھی یہ افطار کیمپ میں، باہر کی کوئی بھی مرغی آئی بڑے مزے سے کھائے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو کہا جائے کہ لوکل مرغی یا اپنے گھر کی ذبح کردہ، گھر کی مراد یہ کہ اپنے ساتھ والی دکانوں میں جو تازہ ذبح شدہ، تو کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ تازہ ذبح شدہ اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کردہ مرغی اس لیے لے کے نہیں کھا رہے، کہتے ہیں وہ ایسے مریل سے لیگ پیس ہوتے ہیں ان کے، وہ جو ڈنمارک سے اور کہاں کہاں سے مرغی آتی ہے، برازیل سے، اس کے بڑے موٹے موٹے لیگ پیس ہوتے ہیں۔ بس صرف موٹا لیگ پیس دیکھ کر اسے کھانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ کس نے مار کے، کس نے کاٹ کے، کیسے کر کے بھیجی ہے، پرواہ نہیں۔ اس طرح ہمیں اپنی زندگی پر قدم قدم پر صبر کرنے کے مواقع آتے ہیں، آدمی صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ کیا دے گا؟ جنتاً و حریرا، اللہ جنت بھی دے گا اور خوبصورت لباس بھی دے گا جو کہ حریر اور ریشم ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، جنت میں وہ بڑے بہترین تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بیٹھنے کے لیے ان کی مسندیں، بیٹھنے کے لیے ان کا ٹھکانہ اللہ نے بہترین بنایا ہوگا۔ وہ قیامت کے دن
اونچے لگے تختے جن کے اوپر تکیے گاؤ تکیے آرام دہ تکیے لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر مزے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. اور جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ ایسا نہیں کہ تکیہ لگا ہوا ہے اور ذرا سی گرمی ہو تو آدمی پیچھے والے تکیے کو بھی نکال کر پھینک رہا ہوتا ہے کہ دیوار سے ٹیک لگ جائے تھوڑی ٹھنڈک تو رہے. قیامت کے دن اور پھر جنت میں جا کر جو اللہ ہمیں نعمتیں دینے والا ہے وہ تکیہ کس جگہ پر ہے؟ اس جنت میں لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جس میں نہ سورج کی گرمی ہوگی نہ ٹھنڈک کی زیادتی ہوگی. اگر ٹھنڈک کی زیادتی یا شدت ہو تو بھی آدمی نہیں بچ پاتا. اب کسی کو کہیں برف کے اوپر صرف ہاتھ ہی 2-4 منٹ رکھے رکھو، وہ ہاتھ بھی رکھنے ہمارے بس میں نہیں ہوتا. باقی جسم تو اور نرم ہوتا ہے. جسم کا سب سے سخت حصہ یہ ہتھیلی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں اتنی قوت، اتنی شدت، اتنی سختی رکھی ہے کہ یہ لکڑی پکڑ لیتی، لوہا پکڑ لیتی، پتھر پکڑ لیتی. یہ جگہ اللہ نے دیکھنے کے لیے نرم لیکن اصلاً بڑی جاندار بنائی ہے. یہ بھی ہم 5 منٹ مسلسل برف پر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ٹھنڈک حد سے زیادہ بھی برداشت سے باہر اور گرمی حد سے زیادہ بھی برداشت سے باہر. اللہ رب العزت نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی رہ. ٹھنڈی ہو جا یعنی پوری ٹھنڈی اگر ہو جاتی تو پھر بھی مشکل پیش آ جاتی. اللہ نے کہا نہیں، بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی، ایسی ٹھنڈی ہو کہ گلزار بن جا، ایک بہترین باغیچہ بن جا. اور وہ ہو گئی. اللہ رب العزت نے ان کو وہاں محفوظ رکھا. ہمیں گو تکیے پر بیٹھنے کے لیے اللہ رب العزت تختوں پر بٹھائے گا اور گرمی نہیں ہوگی کہ گو تکیہ پھینکنے کو جی چاہے، اور اتنی سردی نہیں ہوگی کہ گو تکیہ بھی ٹھنڈا لگنے لگے. ٹھنڈک میں آپ دیکھتے ہیں نا کپڑے اپنے ہی ٹھنڈے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے جنت کا ماحول، جنت کی فضا اتنی بہترین بنائی ہوئی ہے کہ نہ وہاں سورج کی گرمی لگے گی اور نہ وہاں ٹھنڈک کی شدت ہوگی. دونوں کے درمیان بالکل معتدل قسم کا موسم ہوگا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. درختوں کے سائے، وہاں دھوپ تو ظاہر ہے ہوگی نہیں، اب سائے کیا ہوں گے؟ درخت اللہ رب العزت نے جو پھلوں والے درخت ہیں وہ ان کے قریب جھکا کے کیے ہوئے ہوں گے. جب چاہیں جہاں چاہیں جی میں جس پھل کو کھانے کو جی چاہے گا، جی میں خواہش آئی وہ پھل آپ کے پاس ہے. اللہ رب العزت کا وہاں انتظام اتنا زبردست ہوگا جنت میں. یقین مانیں کہ اس سورت کے بعض مقامات کی تفسیر پڑھ کر آج کا یہ جتنا بھی الیکٹرانک ترقیاں اور یہ وہ ان کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے. پانی پینے کو جی چاہا، چشمہ یہاں موجود ہے. پانی نہیں پینا چاہ رہے، چشمہ نہیں ہے. ترقی تو یہ ہے نا جو جنت میں ہونے والی، ہمارے سامنے آنے والی ہے. آپ کا پانی پینے کو یہاں جی چاہا، پانی کا چشمہ زنجبیل والا اور کافور والا موجود ہے. آپ کا پانی پینے کو جی نہیں چاہ رہا، یہاں کوئی چیز نظر آپ کے لیے صاف ہے. جہاں چاہیں گے چشمہ موجود ہے. یفجرونہا تفجیرا، اللہ چشمہ پھوڑے گا جہاں بندے کا پانی پینے کو جی چاہے گا. اسی طرح باقی امور کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ آگے قرآنی آیات آ رہی ہیں. لڑکے اللہ رب العزت نے غلمان جنت میں چھوڑے ہیں، خوبصورت لڑکے، ان کی تعریفیں اللہ نے کی ہیں. وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائیں گی، کیونکہ ابھی میرا خیال ہے کہ آپ کا انتظام کچھ اور طرح کا ہونا شروع ہو چکا ہے. آپ کا کھانا پینا لگ رہا ہے پیچھے. اللہ نے غلمان جنت میں رکھے ہیں. ان کے ہاتھ میں پیالے ہوں گے. ان پیالوں کا وصف کیا ہے؟ اگر غلام کو آپ نے دیکھا اور وہ پیالہ پینے کو جی چاہا، وہ پانی کا پیالہ اس انداز سے بھرا ہوا ہوگا کہ آپ پئیں تو طلب باقی نہ رہے، پیاس ختم ہو جائے، اور آپ پئیں تو وہ کم بھی نہ رہے. نہ وہ کم رہے گا، نہ اس میں آپ کو چھوڑنے کی نوبت آئے گی. جتنی آپ کے دل کے اندر پینے کی خواہش تھی اس کے اندر پانی ہی اتنا ہوگا.
یہ ترقیاں آج کہاں ہیں؟ چاہے انسان کہاں پہنچا ہوا، لیکن یہاں تک ابھی نہیں پہنچا کہ جس کے دل میں جتنا کچھ ہوگا اتنا سامنے، ایسا ابھی تک نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت ایسا کرے گا، وہ نعمتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، ان جنتوں کے سائے، ان جنتوں کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے پھل جو ہیں وہ انسان کے تابع کر دیے گئے ہوں گے، ان کی مرضی کے مطابق کر دیے ہوں گے۔ ابھی آپ کا جی چاہا کہ میں آم کھانا چاہتا ہوں، آم کا درخت، اس کا پودا آپ کے سامنے آ جائے گا، شاخ سامنے آ گئی، اس کے اوپر آم لگا ہوا ہے، آم لیجئے اور وہ کھائیے۔ انگور کے گچھے ہیں، باقی جتنے بھی پھل ہیں، سیب ہیں، جو بھی ہے، ہر چیز وہ آپ کے سامنے لٹک کر آئی ہوئی ہے۔ آپ کا جو چیز چاہے، آپ کو ایک چیز دور نظر آ رہی ہے، آپ کو وہاں چل کے نہیں جانا پڑے گا، آپ کا اسے کھانے کو جی چاہا، اب وہ آپ کے سامنے، صرف ہاتھ سے ایسے کریں وہ آپ کے پاس ہے، اور اگر چاہیں کہ پلیٹ میں رکھی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے تو پلیٹ میں رکھی ہوئی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ جنتیں عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ابرار میں سے بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ اتنے خوبصورت پیالے ان غلمان کے ہاتھ میں ہوں گے، اس میں کتنی مزے کی چیزیں ہوں گی۔ آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر